تو وہ میری زندگی کی روحانی ترین راتوں میں سے ایک رات ہے، دا موسٹ اسپرچل نائٹ آف مائی لائف، جب ابراہیم رئیسی صاحب اگلے روز پہنچے کہ اگر مزاجن وہ آپ کو کوئی کمفرٹ دیں، کوئی آپ کو مطلب لچک دیں، اسپیس دیں، رائٹ ورڈ، تو پھر آپ نے کچھ کہنا وگرنا ضرورت نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں میں سر جیسے لہو، اتنی سرخ آنکھیں، اتنی جلالی آنکھیں، اتنی حالت جلال میں ابراہیم رئیسی صاحب تھے۔ انہوں نے ایک دم میری طرف مڑ کے، ایک پریزیڈنٹ کا آپ کی طرف مڑ کے اٹینشن دینا پورا۔ ابراہیم رئیسی صاحب جو لاسٹ ٹائم پاکستان آئے، جی جی اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے ان کا وہ حادثہ ہو گیا، جی جی بالکل تو لاسٹ ٹائم آپ نے جب وہ لاہور آئے تھے تو آپ ان کے ترجمان تھے، بالکل ایسے تو رئیسی صاحب کو آپ کیسا شخص پایا، کیسے انسان پایا؟ انتہائی اچھوتا آپ کا سوال ہے، بہت ہی دل کو لگتا، دل لگتی جیسے بات کہتے ہیں۔ ابراہیم رئیسی صاحب سے میری جو ملاقات ہے، یہ کوئی جس وقت ان کا ترجمہ میں، ایک تو آپ لوگوں نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا اس وائرل ویڈیو کو، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر یہ کہ میں نے تقریباً 1.5-2 دن پہلے سے حالت فاقہ یا روزہ کہہ لیں، اس حالت میں چلا گیا تھا۔ اٹ واز لائک دیٹ۔ مجھے ایک شخص نے کہا کہ آپ کس کیفیت میں؟ میں نے کہا یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کے ساتھ میں پچھلے 40 سال سے زندگی گزار رہا ہوں، اس کیفیت کے ساتھ۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میری زندگی کی اگر کوئی معراج ہے تو وہ آج صبح کے دن ہوگی۔ تو یہ رات کا واقعہ، اینڈ آئی ڈڈ ناٹ سلیپ فار اے سیکنڈس ٹائم۔ جس دن اگلے دن یہ ان سے ملاقات ہوئی یا مزار اقبال پہ گیا، تو وہ میری زندگی کی روحانی ترین راتوں میں سے ایک رات ہے، دا موسٹ اسپرچل نائٹ آف مائی لائف، جب ابراہیم رئیسی صاحب اگلے روز پہنچے۔ تو یہ تو انبلیویبل ہے نا کہ مزار اقبال، امام حسین علیہ السلام کی شان میں کہے جانے والے میرے قصائد، جو علامہ اقبال کے قصائد ہیں اور نظمیں ہیں، وہ میں نے اہل البیت النبوہ کے بارے میں کہی۔ اور جہاں تک رئیسی صاحب کا سوال ہے، وین ہی ریچ دیئر، رائٹ، علماء اکیڈمی ہے وہ جو وہاں کا احاطہ ہے پورا، تو علماء اکیڈمی کے بالکل سامنے نا ان کی گاڑی کی بریک لگتی ہے، وائٹ کلر مرسیڈیز بینز۔ اور آئی ریممبر کہ ہمیں پروٹوکول والوں نے بڑا مطلب ریسٹرکٹڈ رکھا ہوا تھا کہ آپ نے اس جگہ سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا، پروٹوکول اتنا سخت ہوتا ہے۔ اب میں ترجمے کا عادی تھا، پروٹوکول کو بھی فالو کرنا تھا، پروٹوکول دیکھتے رہتے، لیکن زندگی کا شدید ترین پروٹوکول وہ تھا کہ انہوں نے کہا 1 انچ بھی آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، تھریٹ فیکٹرز بھی موجود تھے۔ ابراہیم رئیسی صاحب کی جب آمد ہوئی ہے، ہمیں سب نے بتایا تھا کہ یہ جو صدور ہوتے ہیں نا، آپ نے کیے ہوں گے بہت ترجمے ہم نے حکمرانوں کے ہی کیے، گورنرز کے اور ان سب کے، لیکن یہ جو صدور ہیں پریزیڈنٹ خاص طور پہ، ان کا آپ نے مزاج دیکھنا ہے، خود آپ نے کوئی بیچ میں نہیں کرنا کہ اگر مزاجن وہ آپ کو کوئی کمفرٹ دیں، کوئی آپ کو مطلب لچک دیں، اسپیس دیں، رائٹ ورڈ، تو پھر آپ نے کچھ کہنا وگرنا ضرورت نہیں ہے۔ سو وین ابراہیم رئیسی صاحب ریچ دیئر، ان کی آنکھوں میں سر جیسے لہو، اتنی سرخ آنکھیں، اتنی جلالی آنکھیں، اتنی مدبری، کیا کمال ہے ان پہ باقاعدہ۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ سر حسینیت، روحانیت، اتنی پرجلال آنکھیں تھی، اور انہوں نے میری طرف، مجھے ابھی بھی یاد ہے، بڑے جلال سے انہوں نے اس پورے مجمع کو دیکھا، جس میں وزراء بھی تھے، پروٹوکول آفیسرز بھی تھے، پتہ نہیں کون کون سے آئی جی صاحب، تو پتہ نہیں کون کون سے شخصیات اس ٹائم موجود تھی، تو سب کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور ہی ڈڈ ناٹ سے اینی تھنگ۔ پاکستانیوں کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہ وہ کر کے نا اپنی گاڑی سے نکلے ہیں، اور جو ہی وہ پہنچے ہیں تو وہ مزار اقبال کی طرف چل دیے، مزار اقبال کی طرف چل دیے، تو پنجاب پروٹوکول والوں نے ایک خاص مقام پہ جا کے مجھے آگے روک لیا کہ جناب آپ آگے نہیں جا سکتے، اب تو یہاں پر منسٹرز ہی جائیں گے، یا پریزیڈنٹ صاحب جائیں گے یا منسٹر جائیں گے۔ اسی دوران میری خوش بختی کہ جو سیکیورٹی ٹیم آئی ہوئی تھی، ان کی سیکیورٹی کا جو ہیڈ تھا، اس کا نام تھا نکی پور، وہ 1.5 ہفتہ پہلے لاہور وزٹ کر کے گیا تھا، اور اس سے سارا وزٹ میں نے کروایا تھا سیکیورٹی ٹیم کو، جو 25 رکنی سیکیورٹی ٹیم تھی ان کا جو ہیڈ تھا، دیٹ واز نکی پور، جس کو میں نے پہلے ہی امام علی مقام کے شعر سنائے ہوتے تھے۔ یہ اصل میں بیک ڈراپ سٹوری ہے۔ اس نے چونکہ وہ شعر سنے ہوئے تھے، تو اس نے دور سے مجھے کہا، مزار اقبال کی پائنتی میں کھڑے ہو کے، کہ ذی شان، چونکہ بائی نیم جانتا تھا، ذی شان بیا دیگے، یعنی فارسی میں کہتا ہے کہ ادھر آؤ۔ میں نے کہا یہ پروٹوکول والوں نے مجھے روک لیا، یہی ورڈ ہیں۔ کہتا ہوں میں دیگے بیا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آؤ، اگر تم نہیں آؤ گے تو حسین کو کون پڑھے گا؟ مجھے ابھی بھی یاد ہے مولا حسین کا۔ اینڈ آئی واز لائک، مطلب میرا دل رو رہا ہے، کربلا سنانی ہے، وہ اشعار امام حسین علیہ السلام سنانے ہیں، اور موقع ہے، اور ود ان نو ٹائم میں وہ تقریباً
6 سے 10 فٹ کا مقام ہے یا 15 فٹ کا، وہ میں نے سر مجھے نہیں پتا 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ میں نے 3 چھلنگیں ماری ہیں اور میں علامہ اقبال کے مزار کے اندر میں چلا گیا. اور جاتے سار پھر آگے منظر ہے وہ. سر ہمارے ناظرین کو بھی سنا ہے نا. ہاں منظر یہ ہے کہ مولانا صاحب جو عبدالخبیر آزاد صاحب ہیں وہ دعا کے آخری لمحات میں تھے، تو نکی پور صاحب کہتے کہ سٹارٹ کرو. اب میں نے کہا جب تک خبیر صاحب نہیں کرتے تو میں کیسے شروع کر سکتا ہوں. وہ مجھے بار بار کہ سٹارٹ کرو. میں نے کہا اللہ تعالیٰ موقع بنانے والا ہے، جب سر کریں گے. تو میں نے ان کے حفظ ما تقدم میں، چونکہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور ایک بہت بڑے باپ کی ایک بہت بڑے اولاد ہیں، تو ان کی دعا کے دوران تو کچھ نہیں ہو سکتا. دعا جب ختم ہوتی ہے تو سر نکی پور پھر کہتا ہے کہ حسین و بے خون، مولا حسین کے بارے میں اشعار ادا کرو. پھر میں نے وہاں سے ایک سٹارٹ لیا کہ جو کئی لوگ کہتے ہیں کہ فرمائش بھی ہے کہ آپ سنائیں، تو میں نے اردو پوائنٹ پہ بھی دیا تھا، نصیب آپ کا تھا کہ بحر حق درخواہ کو خون غلطی داست، یہ میرا جملہ تھا جہاں سے میں نے آغاز کیا. تو وہ جو اتنی حالت جلال میں ابراہیم رئیسی صاحب تھے، انہوں نے ایک دم میری طرف مڑ کے، ایک پریزیڈنٹ کا آپ کی طرف مڑ کے اٹینشن دینا پورا میڈیا نے نا. پھر اس کے بعد کیمراز آئے ان کے. میں نے کہا بحر حق درخواہ کو خون غلطی داست، اور وہ میرا ہائی نوٹس پہ، اکثر لوگ کہتے ہیں آپ اتنے ہائی نوٹس پہ چلے گئے، لیکن وہ کیفیت ہی اور تھی. آئی واز ان اسپرچل موڈ. تو میں نے کہا بحر حق درخواہ کو خون غلطی داست، پس بنائے لا الہ گردی داست، حق کی خاطر خاک و خون میں لبڑا پڑا ہے، پھر جا کے کہیں بنائے لا الہ بنا ہے، اس کا نام حسین ہے. اور یہ اشعار ایسے تھے، وہ ان کے اندر تو ایک تڑپ پیدا ہو گئی، جیسے کہ ایک مچھلی پانی سے باہر آ کے جو اس کی حالت ہوتی ہے. میں نے رئیسی صاحب کو ایک ایسی حالت میں، یعنی ایک طرف اتنا جلال، اور وہ کربلا سے جو ان کی رغبت تھی کہ انہوں نے میری طرف اٹینشن دی، میں کیا میری ہستی کیا، لیکن وہ مولا کا نام ایسا تھا پرتاثیر. پھر میں نے اوپر نیچے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان میں، اور تمام اشعار میں نے علامہ اقبال کے، اپنی طرف سے نہیں، علامہ اقبال کے جو اشعار انہوں نے فرط جذبات میں جتنے اہل بیت نبوہ کے بارے میں بہترین جو ان کا اشعار کا چقیدہ تھا یا جو اس کا کرکس تھا، وہ میں نے وہاں پر پیش کیا. اور آپ دیکھیں کتنی متبرک جگہ تھی، علامہ اقبال کی کچہری تھی. یہ بڑی روحانی کیفیت، اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال وہاں پر موجود، میں نے ان کو، ہاں علامہ اقبال کی موجودگی میں، ان کے پائنتی میں، ان کے قدم مبارک میں یہ اشعار پڑھ رہا ہوں. اور یہ بطن مبارک کے قریب ہیں، شکم مبارک کے قریب ہیں، رئیسی صاحب کھڑے ہوئے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر نا، مجھے یاد ہے کہ جب میرے اشعار کمپلیٹ ہوتے ہیں تو یہ پھر نا بہت مسکراتے ہیں. آپ ویڈیو میں اس چیز کو دیکھ، مسکراتے ہوئے نا نکی پور کو اپنے پاس بلاتے، تو نکی پور بھی مسکراتے ہوئے مجھے پیچھے، وہ باڈی گارڈ بھی پھر شہید ہو گیا، اس باڈی گارڈ کے پیچھے سے نکل کر میں ان کے بالکل قریب آ جاتا ہوں. اب وہ مجھے موقع دیتے ترجمے کا، جو کہ ڈیزائن نہیں تھا. یہ میں آپ کو اگلی بات بتا دوں کہ اٹ واز ناٹ ڈیزائنڈ ایٹ آل کہ جی ذیشان اس طرح شعر 100% بولے گا. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے تمہیں ایک شعر، آپ کو وہاں بلایا گیا تھا یا آپ خود سے؟ نہیں، میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 2 اساتذہ کا انتخاب ہوا تھا. یہ بڑی ایک صورتحال، جن میں ایک ڈاکٹر ناصر صاحب ہیں، ایک میں تھا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر ناصر صاحب پنجاب یونیورسٹی سے. انہوں نے کہا ایک شعر آپ پڑھیں گے، ایک شعر وہ پڑھیں گے. وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ حضوری باغ کے بعد آگے عالمگیری گیٹ پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ صدر صاحب کی شان میں آپ لاہور کے والے سے 1-2 شعر، ایک آپ پیش کر دینا، ایک ڈاکٹر ناصر، اینڈ دیٹس اٹ. یہ ہماری ٹوٹل، چونکہ انہوں نے رکنا نہیں ہے علامہ اقبال کے مزار پر. اور آپ دیکھیں کہ یہ کوئی 15-16 منٹ کا سفر ہو گیا کہ وہ تو بیسیکلی علامہ اقبال کے مزار تک آئے ہوئے تھے. اور آپ اگر غور کریں ویڈیو میں، ایک اور چیز بڑی زبردست ہے کہ سلامی کے جو بگل ہیں، وہ جب وہ پہنچتے ہیں تو بگل بج رہے ہیں، تو اس دوران دعا کروائی خبیر آزاد صاحب نے. اور جب میں نے گفتگو شروع کی ہے تو سلامی کے جو بگل ہیں وہ واپسی کے لیے بج رہے تھے، جس دوران یہ ساری گفتگو بھی ہوئی ہے اور ترجمہ بھی ہوا ہے. لگتا ہے